أعوذ بالله من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودع وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر
إن العاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ اور وہی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے یعنی الگ تھا۔ اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا، اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حکم والا۔ فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی، اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیاں کار ہوں۔ فرمایا گیا، اے نوح، کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 49 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔